اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کیا نماز میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ نماز میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں ایسا کوئی کام کرنا جو نماز کے منافی ہو، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز میں کوئی کھانا شروع کر دے، باتیں کرنا شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں نماز کے منافی ہیں۔ اسی طرح نماز میں کوئی چلنا پھرنا شروع کر دے تو یہ بھی نماز کے منافی ہے۔ اسی طرح نماز میں کوئی بے تحاشا حرکت کرنا شروع کر دے تو یہ بھی نماز کے منافی ہے۔ اب بے تحاشا حرکت کہتے کس کو ہیں؟ اس میں ہر ایک کا معیار، یعنی اس میں جو اصل تو حکم یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ اس کا خیال یہ ہے کہ میں نے اگر اتنی حرکت کر لی ہے اور غیر ضروری حرکت اتنی زیادہ کر لی ہے کہ یہ نماز کے منافی ہے۔ مثال کے طور پر ایک معیار یہ ہے کہ آپ نماز میں اتنا ہل رہے ہیں کہ اگر کوئی نیا شخص آتا تو آپ کی حرکت کو دیکھ کے اس کو یہ لگتا کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو یہ وہ حرکت ہے جس سے نماز بہرحال ٹوٹ جائے گی۔ مسلسل آپ کھجائے جا رہے ہیں، کبھی یوں کبھی ایسے، کبھی ٹوپی کبھی رومال صحیح کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے، کبھی پائنچے موڑ رہے ہیں، تو نو وارث شخص آپ کو دیکھے گا، وہ لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو اتنی حرکت اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کو حرکت کثیرہ کہتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ قلیل حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی، کثیر حرکت سے ٹوٹتی ہے۔ تو کثیر حرکت میں اصل معیار یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ اب بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی 3 دفعہ جلدی حرکت کر لیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا اور یہ حرکت کثیرہ ہے۔ تو یہ ان کا اجتہاد ہے علماء کا، اور وہ اس پہ مصر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری رائے ہے کہ اگر کوئی جلدی 3 دفعہ ہاتھ ہلا لے اور ہاتھ بھی بلا ضرورت ہلائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بعض علماء نے یہ قول کیا ہے، لیکن اصل قول اس میں یہی ہے جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے کہ قلیل اور کثیر کا شریعت نے خود سے کوئی معیار متعین نہیں کیا۔ تو جب شریعت خود سے کوئی معیار متعین نہیں کرتی، یعنی معیار کا مطلب تعداد میں کہ کتنی دفعہ ہاتھ ہلائے، اس سینس میں معیار کی بات کر رہا ہوں، تو پھر شریعت اس کو مبتلا بھی کہتے ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے پہ چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اتنی حرکت اگر کوئی کر رہا ہے، آپ کا خیال ہے کہ میں نے اتنی دفعہ ہل لیا ہوں نماز میں، کوئی باہر سے کوئی بندہ آتا تو کہتا ہے یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر قلیل حرکت ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو قلیل اور کثیر کا انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے حرکت بہت زیادہ کی ہے یا کم کی ہے۔ اچھا، یہ جو بعض علماء نے کہا نا کہ جلدی 3 دفعہ ہاتھ ہلائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم عوام پہ چھوڑ دیں کہ قلیل اور کثیر کا خود فیصلہ کریں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع سے آخر تک ہلتے ہی رہتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو لگتا ہے ہم ہلے ہی نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے پھر علماء نے ایک معیار متعین کیا، بھائی عوام کو اگر ہم اس میں ڈال دیں کہ وہ خود فیصلہ کریں، تو لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پوری نماز میں ہلتے ہی رہتے ہیں، ایک دفعہ بھی تمیز سے ان کے ہاتھ کہیں بندھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہیں، کبھی کھجا رہے ہیں، کبھی شلوار کے پائنچے اوپر کر رہے ہیں، کبھی ناڑا ٹائٹ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے کہ نماز میں باقاعدہ چشمہ اتار کے دونوں ہاتھوں سے فولڈ کریں گے، جیب میں رکھیں گے۔ اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو نماز میں باقاعدہ موبائل چیک کر رہے ہیں اپنا، یوں کر رہے ہیں، تو ان کو تو لگتا ہے کہ ہم نے حرکت کی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ معیار متعین کیا علماء نے کہ بھئی ایک جلدی 3 دفعہ اگر کوئی ہاتھ ہلا لے تو نماز چھوٹ جائے گی۔ لیکن یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، عادت ڈالنے کے لیے بہرحال اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ تھوڑی بہت حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی، حرکت کثیرہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا نماز میں دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں، نماز میں کم سے کم حرکت کرنی چاہیے، وہ بھی جب ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو۔ اس لیے جب ایک ہاتھ سے کام ہو سکتا ہے، آپ کو خارش ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، تو 2 ہاتھ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ چونکہ دونوں ہاتھ استعمال کرنا تو ضرورت سے زائد ہے، لہذا نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ عمل غلط تو ہے، برا عمل تو ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز اس حرکت سے ٹوٹتی ہے جو اتنی کثیر ہو کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور آپ پہ نظر پڑے تو اسے یہ لگے حرکت دیکھ کے کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو ایسی حرکت جب کثیر حرکت ہوگی تو وہ نماز کے منافی، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن کسی نے غلطی سے دونوں ہاتھ ہلا لیے تو نماز انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ عمل بہرحال غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے یہ عمل۔
کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو، نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی زین صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے۔ یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے۔ دیکھیں، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا۔ واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وطر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا، آپ نے خاص مقدار تو وعلی آل ابراہیم تک آپ نے جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا، تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے، رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں، اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے۔